ہر جنگ تلوار سے نہیں لڑی جاتی، کچھ جنگیں دل کے اندر جلتی ہے اور ان میں سب سے خاموش آگ کا نام ہوتا ہے حسد۔ کبھی کسی کو دیکھ کر دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے پاس ہی سب کچھ کیوں ہے، یا اللہ مجھے کیوں نہیں ملا، کاش اس کی یہ نعمت چھن جائے۔ اگر کبھی ایسا ہوا ہے تو آج کی گفتگو صرف ایک لیکچر نہیں، ہم سب کے لیے ایک محاسبہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس سائڈ ایڈوکیٹ اینا رحمن شیخ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا برج آف پرلز آفیشیلز۔ یہاں ہم صرف دین کی بات نہیں کرتے بلکہ قرآن، سنت، اخلاق اور روحانیت کی روشنی میں اپنی زندگی کو سمجھنے کی ایک کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہاں دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم پرفیکٹ ہیں، اور ہم نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر بات کا پورا علم رکھتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول عطا فرما لیا اور اس کے ذریعے ایک بھی انسان اپنا محاسبہ کرنے لگے تو ایک بھی دل گناہ سے بچ گیا، تو ایک بھی زندگی اللہ کی طرف پلٹ آئی، تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری محنت ضائع نہیں گئی۔ آج ہم اپنی سیریز دا ہڈن ڈکے میں ایپیسوڈ 8 کے بارے میں، جو کہ ہے حسد یعنی کہ جیلسی پر بات کریں گے۔ دنیا میں بہت سے گناہ ایسے ہیں جو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن حسد ایک ایسا گناہ ہے جو پہلے انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے اس کی زبان، اس کے اخلاق، اس کے فیصلوں اور کبھی کبھی اس کی پوری زندگی پر قبضہ کر لیتا ہے۔ حسد صرف کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا نہیں ہے، بلکہ یہ چاہنا کہ یا اللہ یہ جو نعمت تو نے اس کو عطا کی ہے یہ اس سے چھن جائے۔ یہ ایک کتنی خطرناک بات ہے کہ آپ، ایک بات تو یہ ہے کہ کسی کو دی ہوئی نعمت جو اللہ نے دی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ پسند نہیں آ رہی، اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں، اور اس میں آپ نے اللہ کو بھی شامل کیا کہ اللہ اس سے وہ چیز چھین لے۔ تو سوچئے کہ یہ کتنا خطرناک جرم ہے کہ جب اللہ نے کسی کو اپنی حکمت سے کچھ عطا کر دیا اور ہمیں اس پر اعتراض ہو رہا ہے، تو اصل میں ہم کس پر ناراض ہو رہے ہیں؟ اس انسان پر یا اللہ کی تقسیم کے اوپر ناراض ہو رہے ہیں؟ یہ ایک وجہ ہے کہ حسد کو اسلام میں صرف ایک برا اخلاق نہیں مانا گیا بلکہ دل کی ایک خطرناک بیماری بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے تو یعنی کہ اللہ اس سے بچائے۔ یہ سورہ الفلق میں اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگنا سکھایا ہے، کیونکہ حسد جو ہے وہ صرف حسد کرنے والوں کو ہی نہیں جلاتا، کبھی کبھی اس کی وجہ سے دوسروں کی زندگی بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ یہ اسی دل کو جلاتا ہے جس دل میں یہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ظاہری طور پر تو اس کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، ظاہری طور پر وہ جل رہا ہوتا ہے کسی کو جو بھی کچھ اللہ نے عطا کر دیا، لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے باطن طور پہ یا باطنی میں، اور روحانیت کے اگر لینس سے دیکھیں گے تو یہ اس کا دل بھی لگاتار جلا رہا ہے یہ چیز، کیونکہ اس کی بھی زندگی میں چین اور سکون اور امن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنی جلن میں جو اللہ نے اس کو عطا کیا وہ اس کو دیکھ ہی نہیں پائے گا، اور جلن اور حسد میں پورا دن اور پوری رات گزارے گا، اور یہاں تک کہ حتیٰ وہ سوئے گا بھی اسی جلن اور حسد کے ساتھ۔ تو ایک حسد کرنے والا شخص کبھی سکون میں نہیں رہتا، دوسروں کی خوشی اور اس کے لیے تکلیف بن جاتی ہے، دوسروں کی ترقی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے وہ اپنی زندگی جینا بھول جاتا ہے، دوسروں کی زندگی گننے لگتا ہے، اور یہیں سے دا ہڈن ڈکے کے اندر شروع ہوتا ہے، باہر سے مسکراہٹ اور اندر سے بے چینی، باہر سے دوستی اور اندر سے جلن، باہر سے دعا اور اندر سے بد دعا، اور انسان خود کی بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کے دل کب اللہ کی رحمت سے دور ہونے لگا۔ تو
اب ہم دیکھیں گے کہ حسد کی شروعات کب ہوئی، کیونکہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف آج کی دنیا کا مسئلہ ہے؟ نہیں، حسد کی کہانی اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسان کی تاریخ۔ سب سے پہلا حسد انسان سے نہیں، ابلیس نے کیا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو سب نے اللہ کا حکم مانا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور یہاں پر صرف تکبر نہیں تھا، یہاں پر ایک حسد بھی تھا، کیونکہ وہ اس مقام کو برداشت نہیں کر پا رہا جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ کیونکہ ابلیس جو ہے اس نے بھر بھر کے عبادت کر لی اور ایک مقام حاصل کر لیا، اور بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کر کے جو ظاہری طور پر ان کو وجود، یعنی کہ وہ بول پا رہے ہیں، وہ سن پا رہے ہیں، نیکی پوری صلاحیت کو پکڑ چکے ہیں، تب اللہ نے شیطان سے کہا حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے، تو شیطان نے یہ دیکھا کہ میں تو اس سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اور یہ مٹی سے ہے اور میں آگ سے ہوں، یعنی میرے اندر زیادہ چیزیں ہیں، ایلیمنٹ ہے، یہ میرے اندر زیادہ پاور ہے، اور جبکہ یہ ایک نارمل انسان ہے، جیسے کہ جو کوالٹیز میرے اندر ہیں وہ کوالٹیز اس کے اندر نہیں ہے شیطان کے بقول۔ تو شیطان نے کیا کیا کہ یہاں پر حسد بھی کی۔ تو دیکھیے حسد میں انسان کو اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر بھی راضی نہیں ہوا، اور جب بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا چھوڑ رہا ہے تو اس کے دل کا سکون بھی چھن جاتا ہے۔ پھر انسان تاریخ کا پہلا قتل، یعنی کہ حضرت آدم کے دو بیٹے یعنی کہ حابل اور قابل کے واقعات میں ہوا، کیونکہ یہاں ایک بھائی دوسرے بھائی کی قبولیات کو برداشت نہیں کر پا رہا، یعنی دوسرے بھائی کے لیے جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ اس فیصلے پر ہی راضی نہیں تھا، اور وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرنا چاہ رہا تھا، جس کے عوض میں اس نے اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا۔ دوسرے بھائی کی قبولیت اس کو جب برداشت نہیں ہوئی تو حسد نے پہلے اس کے دل کو جلایا، اور پھر اس نے بدلے کا سوچا، اور آخر میں اس کے ساتھ میں اس کے ہاتھ سے خون سے ہی رنگ گئے۔ اس کی وجہ سے سوچئے کہ ایک دل کی بیماری انسان کو قاتل کرنے تک لے گئی اور قاتل بنا دیا۔ کسی بھی گناہ کو، اور جو گناہ جو ہے وہ چھوٹا مت سمجھیے کسی بھی گناہ کو، کیونکہ ہر گناہ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی برائی سے شروع ہوتا ہے، اور کہاں تک لے کر جا سکتا ہے وہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیک اعمال کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو سوچئے کہ جب ایک لکڑی کو جلانے کے لیے ڈالا جاتا ہے تو لکڑی جل کر بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ راکھ بن جاتی ہے۔ اب انسان کے دل میں اگر حسد ہو جائے تو انسان کا دل کس طرح جل کر برباد ہو جائے گا۔ تو سوچئے ایک شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، صدقہ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں حسد ہے، اور جو حسد کرنے والا ہے وہ مان بھی نہیں رہا کہ وہ حسد کر رہا ہے، وہ خود کو اعلیٰ ترین بھی بتا رہا ہے۔ تو یہی بات سمجھنے کی ہے۔ تو نبی ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حسد ہے یہ تمہیں اعمال کو، اور جو تمہارا نیک اعمال ہے اس کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور جو اعمال کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، تو یہ بات کتنی خوفناک ہو سکتی ہے، کیونکہ ساری زندگی نیکیاں جمع کرتے رہ جاتے ہیں ہم، اور دل کی ایک بیماری انہیں جلا دیتی ہے۔ کس کو جلا رہی ہے؟ آپ کے نیک اعمال کو۔ آج کے دور میں حسد سب سے پہلے زیادہ کون جو ہے بڑھ گیا اس میں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ کمپیریزن۔ آج ہم صبح اٹھتے ہیں اور اپنی زندگی نہیں دیکھتے، ہم مطلب یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں آج کیا کام کرنے ہیں، ہم پہ کیا ذمہ داری ہے، ہم اپنی زندگی کو آج کیسے جئیں گے، کتنے اور کون سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور جو ہے کتنی اللہ سے معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کے لیے، اپنے ماضی میں کی گئی غلطیوں کے لیے، بجائے اس کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کے پاس کیا ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، دولت، شہرت، عزت ہے، وہ آج کیا کر رہا ہے، اس نے آج کیا بازار سے چیزیں لے کر آیا، اس کے پاس کتنی فریڈم ہے، اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس سے جلنے لگتے ہیں، اور کھلے آسمان کے نیچے بعض لوگ تو چیخ چیخ کر یہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ اس کو برباد کر دے، اس کے پاس یہ چیز ہے۔
سو دیٹ کہ یہ کتنا بڑا گناہ، کتنی بڑی جرم، کتنی بڑی اذیت آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو نیکی کمائی آپ نے اس کو بھی جلا دیا، اس طرح جس طرح آگ میں لکڑیاں جل کر ختم ہو گئیں۔ سو ہم دوسروں کی زندگی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور کسی کی نئی گاڑی، نیا گھر، جس طرح ہم نے ابھی بتایا کہ شادی، کامیابی، فالوورز، بزنس، اور دھیرے دھیرے دل کہتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں۔ لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے تو آپ اس طرح کی اگر زندگی جینا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے، محنت کیجئے، اور اللہ آپ کو بھی ایسا کچھ عطا کر دے گا، کیونکہ اس نے بھی تو وہ سب چیزیں پانے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کی ہوں گی۔ وہ اس نے جائز رستہ اپنایا یا ناجائز، یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے، یا یہ کسی کا بھی کنسرن نہیں ہے، وہ جانتا ہے رب۔ تو آپ کو بھی اگر ویسا کچھ کرنا ہے، ویسی زندگی جینی ہے، تو آپ بھی اپنا کچھ اپنی زندگی میں کیجئے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے دل کو جلائیں۔ تو جو ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کچھ نہیں، لیکن اس سے بات نہیں بنتی، اس سے آپ کی زندگی نہیں گزارا ہوتا، کیونکہ آپ حسد کب تک کریں گے؟ آپ کو بھی تو ایک ہی زندگی ملی ہے، اگر آپ اسے حسد میں گزار دیں گے تو آپ کی زندگی بالکل برباد ہوتی رہے گی۔ سوشل میڈیا ہمیں لوگوں کی ہائی لائٹس کو دکھا رہا ہے اور ان کی حقیقت کو نہیں، کیونکہ اب جس طرح سے ایک انسان کنٹینٹ بنانے کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں تو اس میں جو دکھائی دے رہا ہے وہ ایک ہائی لائٹ، جو بھی کچھ ہے وہ حقیقت نہیں ہے، ضروری تو نہیں، لیکن آپ اسے دیکھ کر بعض اوقات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، اور آپ اس سے جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہر مسکراہٹ چہرے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ خوش نہیں ہے یا خوش ہے۔ تو ہر امیر انسان مطمئن نہیں ہوتا، ہر کامیاب انسان بے فکر نہیں ہے۔ اللہ ہر شخص کا امتحان الگ طریقے سے لیتا ہے، کسی کو دے کر آزما رہا ہے، کسی سے لے کر آزما رہا ہے۔ دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی قیمت مت لگائیے، کیونکہ آپ جو ہے کسی کو دیکھ کر آپ نے جو ہے حسد کر لیا، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کی قیمت کیا ہے اللہ کی نظر میں۔ آپ نے تو بس اپنی سمجھ کے مطابق جلنا شروع کر دیا۔ سو حسد کی سب سے بڑی سزا یہ بھی ہے کہ حسد کرنے والا انسان کبھی سکون سے جی نہیں پاتا۔ دوسروں کو ہر کامیابی اور اس کے لیے ایک نیا درد بھی بن جاتی ہے، اور جس دل میں ہر وقت جلن ہو اس دل میں شکر پیدا نہیں ہوتا، اور جہاں شکر نہ ہو وہاں برکت کیسے آئے گی؟ اب اللہ اپنے سے ایک سوال پوچھے، آپ اپنے سے، کہ اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ جب آپ اگر اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو اس لیے اب آپ اپنے آپ سے سوال پوچھئے کہ کیا کبھی کسی کی ترقی دیکھ کر آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے؟ کیا کبھی میں نے کسی کی نعمت کو دیکھ کر سوچا کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے؟ اور اگر جواب ہاں میں آ رہا ہے تو آپ گھبرائیے گا مت، کیونکہ یہ احساس آپ کی اصلاح کا پہلا قدم ہے۔ لیکن اس احساس کو پالنا یا پھیلانا بند مت کیجیے، کیونکہ اس کی طرف جو ہے جہاد کیجیے، اور شخص کے لیے دعا کیجیے، اور اللہ سے اپنے لیے حلال اور مبارک رزق مانگیے۔ اور کیونکہ مومن کی پہچان دوسروں کی نعمت چھیننے کی دعا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے اپنے لیے بہترین عطا کی دعا کرنے سے ہے۔ اب یہ ہے کہ کیا ہر کسی کی ترقی دیکھ کر خوش نہ ہونا حسد ہے؟ نہیں، کبھی کبھی انسان کے دل میں ایک خیال آتا ہے لیکن وہ اس خیال کو روک لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اپنے بھائی یا بہن کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ ایک جہاد ہے، اور اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے، اور اللہ نے اس کو پسند اور اس دل کو پسند کیا جو اپنی برائی کی پہچان کر کے اسے اس کی اصلاح کرے۔ لیکن اگر حسد کو روکا نہ جائے تو یہ صرف ایک احساس بن کر نہیں رہتا، یہ دھیرے دھیرے غیبت میں بدل جاتا ہے، نمیمہ میں بدلتا ہے، بہتان میں بدلتا ہے، تکبر میں بدلتا ہے، اور کبھی کبھی ظلم تک کر لیتا ہے۔ اور اسی لیے حسد کو علماء نے کئی گناہ کی جد بھی کہا ہے۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور پھر انسان خود
اس کو پتہ نہیں چلتا کہ خود وہ کتنا دور نکل گیا ہے۔ ایک اور بات سمجھیے کہ حسد کا مطلب صرف دوسرے کی دولت سے جلنا نہیں ہے، کسی کے علم سے بھی، کسی کی عبادت سے بھی، کسی کی عزت سے، کسی کی خوبصورتی سے، کسی کی اولاد سے، کسی کی صحت سے اور کسی کی قبولیت سے بھی حسد ہو سکتا ہے۔ یہی جہاں اللہ نے کوئی نعمت جہاں اللہ کی کوئی نعمت نظر آئے، وہاں شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے جب انسان یا جب ایک مومن اپنے دل کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اس جگہ ایک انسان کو یاد رکھے گا کہ حسد دوسرے کو کم نقصان کرتا ہے اور اپنے کو زیادہ، کیونکہ وہ لوٹ کر بھی تو آ سکتا ہے آپ کی جانب۔ اور حسد کرنے والا شخص رات کو سکون سے نہیں سوتا، دوسروں کی کامیابی اس کی نیند اڑا دیتی ہے، دوسروں کی خوشی اس کے لیے درد بن سکتی ہے، اور دھیرے دھیرے اس کا دل اللہ کی دی ہوئی اپنی نعمتوں سے بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ یہاں حسد انسان کے اور انسان سے شکر بھی چھین لیتا ہے، اور جس دل سے شکر چلا جاتا ہے وہاں برکت دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ سے سوال پوچھئے کہ حسد سے بچا کیسے جائے گا؟ تو سب سے پہلے سوال ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اور یقین رکھے، اور اللہ نے جو کسی کو دیا ہے حکمت کے ساتھ دیا ہے، جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ بھی حکمت کے ساتھ دیا ہے، اور ہر امتحان الگ ہے، ہر رزق الگ ہے، ہر سفر الگ ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کا مقابلہ کسی کی دوسروں کی زندگی سے مت کیجیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص سے حسد ہو اس کے لیے آپ دعا کیجیے۔ شاید شروع میں نفس کو تکلیف ہوگی، لیکن دھیرے دھیرے اللہ اس جلن کو رحمت میں بدل دے گا۔ اور یاد رکھیے، دوسروں کے لیے کی گئی خیر کی دعا فرشتے اس کے لیے بھی وہی دعا فرماتے ہیں جو آپ نے کسی دوسرے کے لیے کی۔ اب ہم بات کریں گے اگر محاسبہ کی، تو آج رات صرف ایک بار اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا میں کسی کی نعمت کو دیکھ کر اداس ہو جاتا ہوں؟ کیا میں دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر اللہ کا شکر بھول جاتا ہوں؟ کیا میری زندگی کا سکون دوسروں کے مقابلے کرتے کرتے ختم ہو گیا؟ اور اگر جواب ہاں کا آئے تو آج ہی اپنے رب کے سامنے دل کھول کر رکھ دیجئے اور اپنی رب کی بارگاہ میں معافی مانگیے۔ اللہ کو وہ دل بہت پسند ہے جہاں حسد نہ ہو اور شکر بسا ہوا ہو۔ یاد رکھیے گا کہ حسد سے کسی بھی نعمت حسد سے کبھی بھی کسی کی نعمت کم نہیں ہوتی، لیکن حسد کرنے والا کے جو سکون ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور آج فیصلہ کیجئے کہ دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر جلنا نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور اپنے لیے بھی، اور اللہ سے ہر حلال، پاک اور برکت والی نعمت مانگنی ہے، اور یہی ایک مومن کا راستہ ہے۔